السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم تحکیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائے اور اچھی طرح دل و جان سے اس کو مان لے۔ ناظرین گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کے ذیل میں اس آیت کے لیے ایک الگ باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے تحت حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو نقل کی ہے، جس میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انصاری صحابی سے مقام حرہ کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر، پہلے تم اپنے باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلد پانی دے دینا۔ اس پر اس انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس لیے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک رو کے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے اسے چھوڑو۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا غصہ ہونا قدرتی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پہلے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہوں آپ کو حکم نہ بنا لے اور آپ کے فیصلے کو کل دل کے ساتھ برضا و رغبت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبہ اور عظمت شان کے ذکر کے ساتھ مسلمانوں کے لیے یہ ضابطہ اور اصول بنا دیا ہے کہ ان کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جب وہ اپنی پیش آمدہ تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم اور فیصل بنائے، اور صرف رسماً یا زبردستی فیصل بنانا نہ ہو بلکہ دل سے بھی اس کو قبول کرنا ہو، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی زور زبردستی کسی کی بات مان لیتا ہے جبکہ دل سے اس پر راضی نہیں رہتا ہے۔ آیت کے شان نزول میں جس واقعے کا ذکر ہے اس میں بھی یہی نکتہ اہم ہے کہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نکتہ چینی کی
اور ناگواری کا اظہار کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ایک مصالحتی حکم دیا تھا جس میں دونوں کا فائدہ تھا، لیکن انصاری صحابی نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور بعد میں باقاعدہ فیصلہ سنا دیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، اس آیت میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بنانے کی تلقین اس لیے فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ حاکم اور اس کے فیصلے پر تو بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کرتا جیسے اپنے مقرر کردہ ثالث یا حکم پر ہوتا ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حاکم نہیں بلکہ رسول معصوم بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، امت کے شفیق و مہربان باپ بھی ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ جب بھی کسی معاملہ میں یا کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو فریقین کا فرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بنا کر اس کا فیصلہ کرائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حال میں قبول کرنا اور آپ کے فیصلوں پر راضی رہنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ کوئی بھی شخص ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے قبول نہ کر لے، بلکہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دے اور آپ کے حکم اور فیصلے کے مطابق عمل کرے، کسی بھی چیز میں آپ کی منشا کے خلاف کام نہ ہو۔ یہی اصل ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے جس کو مذکورہ بالا آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور یہی بات ذیل کی روایت میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی بھی اس وقت مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جن کو میں لے کر آیا ہوں۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان تمام باتوں کو پسند نہ کرنے لگے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو جائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے نفرت نہ کرنے لگے اور ان سے اجتناب نہ کرنے لگے۔ وہ جب بھی کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرے اسے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے سنت کی کسوٹی پر پڑھ کے اگر وہ کتاب و سنت کے موافق ہو تو اسے کر لے، اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو جس سے منع کیا گیا ہو تو اس سے اجتناب اور کنارہ کشی کرے۔ جس شخص کی خواہش نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کے تابع ہو جاتی ہے اس کی حقیقت تو یہی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب۔ اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ناظرین گرامی، مذکورہ آیت اور حدیث میں یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو اختیار کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے تمام مسائل حل کرانے کی کوشش کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ہمارے لیے بنیادی چیز ہے۔ باہمی اختلاف اور نزاع کے موقع پر دنیاوی عدالتوں کا رخ کرنے کی بجائے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرے اور اسی کے مطابق
فیصلے کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی ان ویڈیو سے استفادہ کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔